ہم واقعاً خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم گناہگاروں کو، خطا کاروں کو سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی عزاداری میں شرکت کرنے کی توفیق دی اور ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ان کے فضائل سن کر کے خوش ہونے کی اور ان کے مصائب سن کر کے آنسو بہانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے اپنے دل میں محبتوں کو محسوس کرنا اور ان کے غم میں غمزدہ ہونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو خداوند عالم نے عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کی عظمتوں کی خاطر کچھ زیارتیں بیان فرمائی ہیں، جس طرح سے دعائیں خداوند عالم کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے، اسی زیارتیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ زیارتیں عام انسانوں کی زبانوں سے نہیں بلکہ انہی زبانوں سے یہ زیارتیں ہم تک پہنچی ہیں جن زبانوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ کی وحی اور اللہ کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ معصوم زبانیں جن کا ایک لفظ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، جن کا ہر کام خداوند عالم کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ان کی ہر بات میں خدا کی مرضی ہوتی ہے، ان کے کیا مبالغہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی زیارت کی ہے تو اس بنیاد پر نہیں یہ ان کی آباء و اجداد ہے، بلکہ اس بنیاد پر یہ اللہ کے ولی ہیں، حجت خدا ہیں، اور اللہ ان کو یہ درجات اور یہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ان زیارتوں میں جو زیارتیں مشہور ہیں ان میں ایک زیارت جو بہت زیادہ مشہور ہے جسے ہم اور آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں، وہ زیارت عاشورہ ہے۔ زیارت عاشورہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی آدمی زیارت عاشور برابر سے پڑھے گا تو وہ جل کے نہیں مرے گا، دب کے نہیں مرے گا، اور ڈوب کر کے نہیں مرے گا۔ زیارت عاشور پڑھنے والا نہ جل کے مرے گا، نہ دب کر کے مرے گا، اور نہ ڈوب کر کے مرے گا۔ اس کا خود میرے پاس بہت بڑا ثبوت ہے کہ زیارت عاشور پڑھنے والے دب کر کے نہیں مرتے۔ ہمارے رشتہ دار تھے علی جواد صاحب، زیارت عاشور مسلسل پڑھتے تھے، نماز شب کے عادی تھے۔ برسات کا زمانہ تھا، اپنے اوپر والے کمرے پر سو رہے تھے، بارش جم کے ہوئی اور چھت، چاروں دیواریں اور جس پر وہ سو رہے تھے وہ سب گر گئی۔ لوگ یہ سمجھے صبح کے وقت یہ دوسروں کو قرآن پڑھانے جاتے ہیں، تو صبح کو اٹھ کے چلے گئے قرآن پڑھانے کے لیے، ابھی آ رہے ہوں گے کیونکہ اوپر کوئی تھا ہی نہیں، چھت گر چکی تھی۔ تو لوگ تلاش کرتے رہے، جب وقت گزر گیا کہ بھائی ابھی تک تو نہیں آئے، اور اس میں کئی گھنٹے گزر گئے، لوگ چلو اسی ملبے میں ڈھونڈیں کہیں یہاں نہ ہو۔ تو ایک چھت، چار دیواریں اور دوسری چھت، اس میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اب وہاں پر بیلچہ تو لگایا نہیں جا سکتا تھا، فروا تو لگایا نہیں جا سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے ہاتھوں سے کھودنا شروع کیا، اس میں بھی 1-2 گھنٹہ لگا۔ تو گئے کچھ سانس آ رہی ہے، کچھ پتیلی نظر آ رہی ہے۔ اب جو وہاں اٹھایا تو پتیلی تھی، ان کا سر تھا کہ بھئی یہ تو یہاں ہے۔ اب دھیرے دھیرے لوگوں نے مٹی ہٹائی۔ جب وہ نکلے تو آپ یقین جانیے کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی اور بدن میں کوئی خراش نہیں تھی، اور بالکل صحیح و سالم موجود تھی۔
یہ واقعہ خود ہمارا دیکھا ہوا ہے. اور جب موت کی وعدیں آئی تو پلک پر بیٹھے ہوئے تھے, گرے ختم ہو گئے. چاروں دیواریں دو چھت کے درمیان گر کے دب کے بچے رہے کئی گھنٹے تک, اور جب موت آئی تو پلنگ سے گرے اور ختم ہو گئے. تو زیارت عاشور اپنا ایک اثر رکھتی ہے, بیماریوں میں بھی اثر رکھتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, رجب میں ہم پڑھتے تھے میں, تو ایک ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کے کمر میں درد ہوتا تھا بہت شدید, سارا علاج کا ڈالا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا کہنے میں ٹھیک ہو, میں کیسے ٹھیک ہو گئے, کہ میں نے مسلسل زیارت عاشور پڑھنا شروع کی. تو زیارت عاشور اکسیر ہے دعاؤں کی قبولیت میں, بیماریوں کے دور کرنے میں, اور واقعی یہ دعا, یہ زیارت ایک عجب اثر رکھتی ہے. بزرگوں نے اس بات کی تائید کی ہے اور تاکید کی ہے کہ ہو سکے روزانہ یہ زیارت عاشور پڑھی جائے. اگر 100 لعنت اور 100 سلام آپ کے امکان میں نہیں ہے تو بغیر 100 سلام اور 100 لعنت کی ایسی زیارت عاشور آپ پڑھیں. یہ زیارت امام حسین کی عظمتوں پر دلالت کرتی ہے اور ان مصائب پر دلالت کرتی ہے جو امام حسین پر ڈھائے گئے. زیارت ثواب کی خاطر پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے, اور زیارت کو معرفت کا خزانہ سمجھ کے پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے. ثواب کی سمجھ سے پڑھنا خود غرضی ہے, جیسے درد سر کے لیے دوا کھا لینا. ہم کو دوا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمیں لینا دینا اپنے درد سر ہے. یہ درد سر دوا سے جاتا تو کھا لیں گے, جب تک درد ہے کھاتے رہیں گے, درد ختم ہو گیا تو ختم گئے. یہ خود غرضی ہے. معرفت کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ درد سر ہے, نہ کوئی حاجت ہے, کچھ نہیں ہے. ہم یہ زیارت صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت میں اضافہ ہو, ہم امام حسین سے قربت کو محسوس کریں. اب اس زیارت میں دیکھیں کیا کیا کہا گیا ہے, اور یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ کل سے صرف متعلق نہیں ہے. واقعہ کربلا میں جو کچھ رونما ہوا یہ صرف کل کا واقعہ نہیں ہے, آج بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں, اور ہم بھی ان حالات سے دو چار ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج بھی ایک امام وقت موجود ہے, اور آج بھی وہ مسائل ہیں جو کل تھے. واقعہ کربلا ایک مثال ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے, بیداری کے لیے, ہوشیاری کے لیے, اپنی معرفت میں اضافے کے لیے. لوگوں نے اس زیارت کی شرح لکھی کئی جلدوں میں, اتنا تو وقت نہیں کہ آپ کے سامنے ساری باتیں پیش کروں, لیکن آپ غور کریں کہ زیارت میں کہا کیا گیا. پہلے امام حسین کو کہا یا فرد رسول السلام علیک ابن رسول اللہ, السلام علیک ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین, السلام یا فاطمہ, السلام علیک یا سار اللہ وابن سارے. سار اس خون ناحق کو کہتے ہیں جس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو. وہ خون جو بلا وجہ بہایا گیا ہو. حسین سار اللہ, اللہ کا خون, اللہ کا تو خون ہے ہی نہیں, اللہ کے تو جسم ہے ہی نہیں. البتہ اور لوگ ہیں
جو اللہ کے جسم کے قائل ہیں ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ وہ اپنے لوگوں کو مانتے ہیں، وہ جسم کو مانتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن ہم اللہ کے لیے کسی جسم کے قائل نہیں ہیں. تو جب جسم نہیں ہے تو خون بھی نہیں ہے. تو اللہ کا خون کیوں کہا گیا؟ کیسے کہ جو حملہ ہو رہا تھا میدان کربلا میں وہ حسین کی ذات پر حملہ نہیں تھا، وہ اللہ کی توحید پر حملہ تھا. دشمنی حسین کی ذات سے نہیں تھی، دشمنی اس حسین سے تھی جو دین خدا کا محافظ تھا. دشمنی اس حسین سے تھی جو شریعت رسول کا محافظ تھا. دشمنی اس حسین سے تھی جو روح توحید کا محافظ تھا، جو توحید کو زندہ رکھنا چاہ رہا تھا. لہذا کربلا میں جو حق تھا، جو بات تھی، وہ اللہ کے نام کی تھی. تو یہ لوگ اللہ کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ کو ختم کرنا چاہتے تھے. حسین اللہ کے نمائندے تھے. جب اللہ کے نمائندے ہیں، اگر کوئی آدمی ہندوستان سے باہر کسی ملک میں سفیر بن کے جائے، کبھی آدمی پرسنل وزٹ پہ جاتا ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن آدمی ہندوستان کا سفیر بن کے، ایمبیسڈر بن کے کسی ملک میں جائے اور اس کو ہندوستان کا سفیر بنا کر کے سمجھ کے مارا جائے، چاہے وہ انڈیویجول قتل ہے یا ملک کا قتل ہے، وہ شخصی حملہ ہے یا ملک پر حملہ ہے. آدمی ٹہلنے گیا ہے، وزٹ پہ گیا، الگ مسئلہ ہے. سفیر بن کے گیا ہے، نمائندہ بن کے گیا ہے، اور اس کو نمائندہ ہونے کی بنا پر قتل کیا جا رہا ہے، اس کی نمائندگی کو وجہ قتل بنا لیا جا رہا ہے. تو یہ حملہ کس پر ہے؟ شخص پر حملہ ہے یا ملک پر؟ حسین کربلا کے میدان میں حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، نمائندہ خدا ہے. یہ حملہ حسین پر نہیں، یہ خدا پر حملہ ہے. یہ قتل امام حسین کا نہیں، یہ خدا کا قتل ہے. اور اس سفیر پر جب حملہ ہو رہا ہے اور کوئی سفیر کو بنوانے سفیر قتل کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی آ کر کے اس کو بچا لے تو اس نے سفیر کو بچایا یا ملک کو بچایا؟ شکریہ کون ادا کرے گا؟ اگر اس سفیر کو کس نے بچا لیا تو صرف اس سفیر کے گھر والے شکریہ ادا کریں گے یا پورا ملک شکریہ ادا کرے گا؟ تو جب حسین نے اللہ کے نام کو بچایا تو شکریہ کون ادا کرے گا؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زیارت میں اتنا ثواب کیوں رکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہماری جیب سے نہیں جاتا، دوسرے کی جیب سے تب بھی گوارا نہیں ہے. اپنی جیب سے جائے تو الگ مسئلہ ہے، دوسرا کسی کو بانٹ رہا ہے یہ بھی گوارا نہیں ہے. ثواب اللہ دے رہا، آپ کو پریشانی کا ہے کو بھائی؟ اس کا مطلب آپ کو ثواب سے لینا دینا نہیں، آپ کو حسین سے لینا دینا. تو مجھے امام حسین کی زیارتوں پر اتنا ثواب کیوں ہے؟ تو امام وقت نے جواب کیا دیا کہ ایک بادشاہ شکار پہ گیا اور وہاں پیاس لگی، بھوک لگی، کوئی نہیں تھا جان بچانے والا، عنقریب تھا اس کا دم نکل جائے، روح جس میں مفارقت کر جائے. راستے میں ایک کسان ملا، ایک غریب ملا. اس نے بادشاہ کی اس حالت میں دیکھا، اس کا کل سرمایہ
جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے صرف ایک بکری تھی، بس کوئی سرمایہ نہیں تھا. اس نے یہ پورا سرمایہ ذبح کر دیا. اس کے دودھ سے بادشاہ کو سیراب کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے بادشاہ کو کھانا کھلایا. جو کچھ اس کے پاس تھا سب دے دیا. کہ اب یہ جب فقیر یہ آدمی شہر واپس آئے گا تو بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ نام ختم ہونے والا تھا، دم نکلنے والا تھا، پریشانی کی حالت تھی. ان حالات میں اس فقیر نے جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ دے دیا اس نے. تو میں اس کو کتنا دوں؟ کسی نے کہا 10 بکری دے دیے، کسی نے کہا 20 دے دیجئے، کسی نے کہا 100 دے دیجئے. کہیں نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ دیا، تو حق یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو دوں. حسین نے کربلا کے میدان میں جو کچھ تھا سب لٹایا ہے اور بہترین چیز قربان کی ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں جن افراد کی قربانیاں پیش کی کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو زمانے میں اس سے بہتر افراد موجود نہیں تھے. جب امام حسین نے خدا کے لیے سب کچھ لٹایا ہے تو اگر خدا اپنی خدائی حسین کو دے دے تو کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے نا بھائی. آج دین باقی ہے حسین کی بنا پر، آج اذانیں باقی امام حسین کی بنا پر، آج نمازیں باقی حسین کی بنا پر، اور آج ہم باقی ہیں حسین کی بنا پر. آپ یقین یا نہیں، عزاداری ہماری بنا پر نہیں باقی ہے، ہم عزاداری کی بنا پر باقی ہیں. ہم سے عزاداری کو رونق نہیں ہے، عزاداری نے ہم کو رونق دی ہے، عزاداری نے ہم کو عزت دی ہے. تو آج امام حسین سار اللہ ہے وابن سار، اور اس کے بیٹے جو اللہ کا سار ہے، یعنی حسین نے بھی اللہ کی راہ میں جان دی ہے اور حسین کے پدر گزر علی نے بھی اپنی راہ میں جان، خدا کی راہ میں جان دی ہے. ان سب لوگوں کا کام کیا تھا؟ دین خدا کو بچا کے رکھنا. قربانی دی دین کو بچانے کے لیے. اور جب سلام ہوتا ہے تو امام حسین پر سلام اور اس پر سلام جس کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہے. عرب میں کہتے ہیں وہ شخص جو مظلوم مارا جائے، بلا وجہ قتل کیا جائے اور اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی قبر پر لال پرچم لگاتے ہیں. یہ وہ مقتول ہے جس کا بدلہ نہیں لیا گیا. آج بھی حسین کے گنبد پر لال پرچم لہرا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے یہ وہ شہید راہ خدا ہے جس کے خون کا بدلہ لیا نہیں گیا ہے. کیسا کیسا خون کربلا میں بہا ہے، کیسے کیسے جوان شہید ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگ شہید کیے گئے ہیں. تو حسین اس کے بعد سلام کس پر؟ ان روحوں پر جو حسین کے پاس ہے. حسین بڑے کریم خاندان کے ہیں، بڑے کریم خاندان کے ہیں، اور وہ کرم آج بھی ہے. حسین کے کرم کی ایک ادنا مثال یہ ہے کہ حسین ہر ایک کے لاشے پر گئے. جس نے بلایا حسین اس کے پاس گئے ہیں. حسین صرف علی اکبر کی آواز پر نہیں گئے ہیں، امام حسین صرف اور محمد کے بلانے پر نہیں گئے ہیں، امام حسین صرف قاسم کے بلانے پر نہیں گئے ہیں کہ اپنوں کے بلانے پر امام حسین گئے ہوں.
اور اصحاب کے بلانے پر کسی کو بھیج دیا نہیں. حر نے بلایا تو حسین اس کے سراہنے پہنچے. مسلم نے افسجا نے آواز دی, حسین ان کے سراہنے پہنچے. بریر حمدانی نے آواز دی, حسین ان کے سراہنے پہنچے. زہیر گرے, حسین ان کے سراہنے پہنچے. شہید سعید تیروں کی زخم کھانے کے بعد گرے تو حسین ان کے سر, اور سب کا سر رہ کر کے حسین نے اپنے زانوں پر رکھا. جون کے سراہنے گئے. حسین یہ بتانے کہ ہم نے کربلا کے میدان میں اپنے اور پراؤں کا فرق نہیں رکھا ہے, یہ اکبر ہے تو میں جاؤں گا, یہ جون ہے تو نہیں جاؤں گا, یہ عباس ہے تو جاؤں گا, یہ مسلم اور سجاد, میں سب کے سراہنے جاؤں گا کہ یہ میرے انصار ہے, خدا کے انصار ہے, رسول کے انصار ہے. آج یہی صورتحال, جو بھی حسین کو بلائے, حسین آج اس کی مدد کے لیے آنے والے ہیں. حسین جب لاشیں پر لوگوں میں جاتے تھے تو کن کن حالتوں میں گئے ہیں. عزیزو, کچھ دیر کے بعد آدمی تھک جاتا ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. لیکن حسین جب لوگوں کے بلانے پر گئے تو کیا کہتے تھے؟ الان ان کا سارا زہری, میری کمر ٹوٹ گئی ہے, مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے. لیکن حسین ٹوٹی ہوئی کمر کے باوجود لوگوں کے سراہنے پہنچے ہی نہیں پہنچے. کمر ٹوٹ چکی تھی. اور عزیزو دوستو, واقعی اب امام حسین کو دیکھے کیا تھے. اگر آدمی کے سر میں درد ہو, پیر میں درد ہو, دل میں درد ہو تو چل سکتا ہے, لیکن اگر کمر ٹوٹ گئی ہو تو کھڑا نہیں ہو سکتا. حسین کن کن حالتوں میں گئے ہیں. عباس جدائی کمر توڑ چکی تھی, اب اکبر کی جدائی نے دل کی طاقت لے لی تھی. اصغر کو اپنے ہاتھوں پر تڑپتا بد دیکھ چکے تھے. لیکن حسین اس کے باوجود کھڑے تھے. جو پکار رہا تھا اس کو آواز دے رہے تھے. اور ایک نوبت وہ بھی آئی حسین کی. روایت میں جملہ ہے, امام حسین آپ پر جو مصیبت پڑی ہے یہ اتنی عظیم ہے کہ سارے مسلمانوں پر عظیم ہے, اور آسمان و زمین پر یہ مصیبت عظیم ہے. علی جمیع اہل السماوات والارض. حسین کی مصیبت ایک دو آدمی پر عظیم نہیں ہے, تمام صاحبان اسلام پر. ولا جمیع اہل الاسلام, ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کے لیے امام حسین کا غم عظیم ہے. اگر کوئی حسین کے غم سے متاثر نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اگر حسین کا نام سن کے کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تو کوئی اور ہو, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا. وجلت وعظمت فی السماوات, یہ مصیبتیں عظیم زمان آسمانوں پر اور اہل آسمان پر, اور واقعی یہ مصیبتیں عظیم ہیں. آپ اس وقت کو دیکھیں جب سب شہید ہو گئے, حسین اکیلے کھڑے ہیں, اور حالت کیا ہے؟ کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار چلا رہا ہے, جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں وہ پتھر چلا رہے ہیں. اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو آسمان کے فرشتے تھے ان میں کوہرام برپا ہو گیا. اللہ, یہ تیرے نبی کا نواسا ہے, ایسا بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے, ایسا تنازعہ کیا جا رہا ہے. ملائکہ میں کوہرام تھا, پروردگار ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. پورے جنت میں رو رہی تھی, آسمان پر فرشتے رو رہے تھے, پروردگار مجھے اجازت دے تاکہ وہ زمین پر جائیں. کچھ فرشتوں کو اللہ نے اجازت دی
لیکن جب وہ زمین پر آئے تو آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ جب یہ فرشتے زمین پر آئے کہ اللہ، ہم اس وقت پہنچے جب حسین شہید ہو گئے تھے، کہ تم ان کی قبر پر رہو، قیامت تک اس کی قبر پر رہو، گریہ کرتے رہو، ماتم کرتے رہو۔ یہ فرشتے حسین کے غم میں 2 مہینہ 8 دن ماتم نہیں کرتے، اس وقت سے لے کے آج تک روزانہ ماتم کر رہے ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں عزاداری حسین زیادہ ہو گئی؟ معصوم فرشتے 1400 برس سے رو رہے ہیں، اب بھی ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ اور وہ فرشتے جو آسمان پر تھے، جب ان کی بے چینی بڑھی کہ پروردگار تیرے نبی کا بیٹا مارا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا شہید کیا جا رہا ہے، تو کیا ہونے والا ہے؟ بے چین تھے فرشتے۔ خدا نے فرشتوں سے کہا عرش پر نظر کرو۔ جب فرشتوں نے عرش پر نظر کی کہ تم کچھ نور دیکھ رہے ہو؟ کہ نور دیکھ رہے ہو؟ کہ ان انوار میں ایک نور ہے جو قیام کی حالت میں ہے، کہ یہ جو قیام کی حالت میں نور ہے، میں اس نور کے ذریعے سے حسین کے خون کا انتقام لوں گا۔ وہ نور کس کا تھا؟ وہ ہمارے آخری امام کا نور تھا۔ نہ معلوم اس آخری امام کے نام میں کون سی تاثیر ہے۔ جب جناب زہرا کے سامنے امام حسین کا تذکرہ ہوا اور کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا ہاں مارا جائے گا، لیکن اسی کی نسل سے مہدی ہوگا۔ جناب زہرا نے کہا مجھے میرا بیٹا قبول ہے، اور میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ جب جناب زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا تو زہرا آواز دیتی مہدی کہاں ہو، مجھے بچا لو۔ ایک یہ امام جو جناب زہرا کے دل کا تسکین کا سبب، اہل بیت کے دل کی تسکین کا سبب، ملائکہ کی تسکین کا سبب، آئیے جس مہدی کے ذریعے خدا نے ملائکہ کو تسکین دی ہے، ان ایام اعظم میں جب کسی فرش اعضا پر جائیں تو آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ یہ سوچ کے جائیں کہ زہرا کا لال حسین کا وارث اپنے جد امجد کی عزاداری میں آیا ہوگا، چلو اس مجلس میں چلتے شاید امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے اور ان کے جد بزرگوار کا پرسہ دے کر کے آئیں۔ اور جب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ ہر وہ شخص جو امام حسین کے مصائب سن کر کے روتا ہے اور روتے روتے میرے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے، خدا اس کے حق میں دعا کرتا ہے، خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ تو آئیے کچھ دیر کے لیے اپنی مشکلات بھول جائیں اور ایک ماں کو یاد کریں جو پہلو پکڑے ہوئے آج بھی اپنے بچے کے خون کا انتظار کر رہی ہے، اور یاد کریں اس ایک دوسری ماں کو یاد کریں جو کربلا کے میدان میں آئی تھیں، اور جب قافلہ 40 کے بعد جانے لگا اور جناب زینب نے رباب سے کہا چلیے، کہ میں کہاں جاؤں؟ میں جو کچھ لائی تھی سب کچھ، ایک سکینہ میری گود میں تھی، وہ شام میں آرام کر رہی ہے، ایک اصغر لائی تھی وہ کربلا میں آرام کر رہا ہے، اور ایک حسین لائی تھی وہ بھی کربلا میں، جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میرا سب کچھ تو یہاں حسین میرا آیا ہے۔ لیکن جب اصرار کیا تو یہ کہنے لگی جا تو رہی ہوں، لیکن حسین آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی،
جب بھی لوگ کہتے تھے آپ صاحب میں چلے گا، میں صاحب میں کیسے بیٹھوں، میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا۔ عزیز و دوستو، آنکھوں میں آنسو لا کے دعا کرو کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم ایک مجلس عزا ان کی زبانی سننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔